بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اب بارڈر کھلنے والا ہے. واقعی اس بارے میں آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. اس کے علاوہ فلائٹس آج کی اپڈیٹ میں بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو فلائٹس اور ڈیز اسکیجول اور ایون سارے فیئرز وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نجف یعنی عراق پاکستان سے فلائٹ اب جا رہی ہے. پہلی فلائٹ جا چکی تھی عرفہ کے موقع پہ, تو اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ بہت ساری فلائٹس اور اس کے آفیشیل ریٹس آ گئے ہیں, جیسے یہ کراچی مشہد تہران, اس کے علاوہ تہران اسلام آباد. السلام علیکم دوستان عزیز, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں ہوں علی طاہر. تو سب سے بڑی اپڈیٹ تو یہی تھی کہ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ فلائٹس چل رہی ہیں اور فلائٹس بڑی سستی ہو گئی ہیں. جتنی بھی آپ لوگوں کو مل رہی ہیں لوگوں سے انفارمیشن جو میری بات پہ یقین بھی نہیں کر پا رہے تھے, یعنی واقعی میں 31,000 32,000 سے فلائٹ ایران سے آ رہی ہیں. مگر کتنی, کیا, کیسے فیئر ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی بتا دوں گا اور اس کے علاوہ ثبوت بھی بتا دوں گا, کیونکہ خود میری فیملی ابھی آئی ہے. تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پہلے لاہور اور کراچی والے لوگ بہت پریشان ہیں, کیونکہ خود میری فیملی اسلام آباد سے آئی تھی, ایران سے اسلام آباد آئی تھی. اب ہو یہ رہا تھا کہ کراچی کی بھی فلائٹ کینسل ہو رہی تھی تابان ایئر, اور ایران ایئر ٹو اور لاہور کی بھی کینسل ہو گئی تھی. جن لوگوں نے خرید بھی لیے تھے ٹکٹ ان کو بھی مصیبت پرابلمز آ رہی تھیں, اور جن لوگوں نے خریدنا چاہ رہے تھے ان کو بھی زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے. ایون تابان ایئر نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلائٹس کینسل ہو جائیں گی. آدھے سے زیادہ ریزن یہی تھا کہ فیری فلائٹ چل رہی تھی. فیری فلائٹ کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی فلائٹ میں انف پیسنجر نہیں ہوتے تو ان کے پر پیسنجر جو لینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یا ایئرپورٹ کی ڈاکنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے, ٹیکسی وغیرہ, اس کے جو ہیں وہ پیسے جو ہے وہ پورے نہیں پڑتے. تو اس کی وجہ سے ان کو فلائٹ خالی لانی ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ پیسنجر بٹھا کے لائیں گے تو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ 126 پیسنجرز ان کو کم سے کم لانے ہوتے ہیں, جو ان کے پورے نہیں پڑ رہے تھے. پہلا ریزن. مگر اس سے بڑا ریزن, اس سے بھی بڑا ریزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ایئر اسپیس تھا وہ آپ سب لوگوں نے کہا تھا, میں نے بھی بتایا تھا, کھل گیا تھا. مگر ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران کے اندر جو ایئر اسپیس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا ڈومیسٹک, یعنی اوور آل ایئر اسپیس فار ایوری ایئرپورٹ, وہ رات کو بند تھا, صرف ڈے لائٹ میں آپریشنل تھا. رات کو ہر قسم کا ایئر اسپیس ایران کے اندر بند تھا. تو جتنی فلائٹ آ رہی تھیں مہان ایئر جیسے اسلام آباد کی, جو دن والی تھیں وہ تو آ رہی تھیں, مگر جو رات کی تھیں ان دس کیس تابان ایئر, وہ ان کا پرابلم تھا, کیونکہ وہ 6 PM چلتی تھی تو وہ کینسل کر دیتے, کیونکہ پھر وہ رات کا ایئر اسپیس ہو جاتا. پاکستانی ایئر اسپیس میں کوئی پرابلم نہیں تھا, مگر جب وہ تہران سے چلتی تھی یا مشہد سے چلتی تھی اور پاکستانی ایئر اسپیس تک جاتی تھی تو وہ ایئر اسپیس رات کو بند تھا. یہ دو سب سے بڑے ریزنز تھے, کم پیسنجرز, اور اس سے سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ڈے لائٹ اونلی الاؤ تھا. اب نائٹ اور ڈے دونوں الاؤ ہو گیا, سننے میں آ رہا تھا 30 مئی سے. اب آفیشیل فلائٹس تابان نے بھی کچھ نئی ڈیٹس اور نئی باتیں کی ہیں, ایران ایئر ٹور کی بھی 2-3 نئی باتیں مجھے پتہ چلی ہیں. اب ریٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ, مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کو آج ڈسکاؤنٹ بھی بتاؤں گا, ایک ڈسکاؤنٹ کوڈ بھی دوں گا, اور آج آپ کو کانٹیکٹ بھی بتا دوں گا کہ کس طرح آپ ہم سے ٹکٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر فیس بک اور یوٹیوب کے اندر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتا دیں خدا کے لیے کہ ٹکٹ کیسے لینے ہیں. اس سے پہلے ایک بھائی صاحب, بلکہ 3-4 لوگوں نے ایک بات کی تھی جو کہ مشکل تھا کہ میں لکھ کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں, کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بتانی ہے کہ لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ کا ٹکٹ ان کو پتہ چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ بڑی بڑی بین الاقوامی ویب سائٹس پہ جائیں گے تو آپ کو یہی ریٹس ملیں گے, کیونکہ ایرانی ایئر لائنز کی کوئی بھی ایئر لائن, تابان, ایران ایئر ٹور, کیش, مہان, کوئی بھی ایئر لائن چاہے ہو, وہ لسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ نہ کسی بھی بڑی جیسے یہ پرائز لائن, booking.com, کہیں پہ بھی لسٹڈ نہیں ہے. تو آپ کو ایمریٹس, ترکش, اس قسم کے ریٹس ملیں گے, یا کوئی سبسیڈری ایئر لائن کمپنی ہوتی ہے تو وہ ایجنٹ کے تھرو ریٹ دیتی ہے, تو وہ پھر اپنا کمیشن مار کے آپ کو 1.5 لاکھ سے اوپر کی ٹکٹ بتائے گی. اصل میں 1,10,000 یا 1 لاکھ سے کم کی ٹکٹ ہے, جو آپ کو پاکستان کے ایجنٹس جو ایران ڈیل کرتے ہیں, جو ایران کا ویزا ڈیل کرتے ہیں, صرف اس سے ملے گی.
किसी और से नहीं मिलेगी, ना वेब साइट से मिलेगी, या तो ईरान की अपनी एयरलाइन की वेबसाइट से आप रेट्स पता कर सकते हैं, वो आपको रियाल या तुमान में बताएंगे, वो यहाँ से आप ख़रीद नहीं सकते क्योंकि ईरान का रिमिटेंस सिस्टम नहीं है। तो एजेंट्स इस बारे में डील करते हैं, हम भी अपना आपको बता देंगे सारा कुछ इस वीडियो में। और इराक की एयरलाइन शुरू हो गई है, बॉर्डर का भी मैं बता देता हूँ। इराक की एयरलाइन अरफा में गई है, नजफ़ उतरी है पाकिस्तान से, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि मुहर्रम आ रहे हैं, आशूरा आ रहा है, याम अज़ा आ रहे हैं, अरबईन आ रहा है। उस सिलसिले में फिर आप पूछेंगे बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। यकीनी सूरत हाल यही है अनफॉर्चुनेटली कि बॉर्डर इस साल शायद ना खुल सके। बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, आप देखें मैंने ग्रुप पे आपको सेंड भी किया था, एक मुजाहरा हैदराबाद में हुआ था। सिक्योरिटी सिचुएशन के चक्कर में बॉर्डर दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है, शायद उनको कोई सिक्योरिटी ख़तरा नहीं है, बाकी लोगों के लिए क्यों बंद किया हुआ है। एक मुहिम्मा है, मगर जिस तरह से ये जा रहे हैं तो मुश्किल ही लग रहा है कि बॉर्डर फिर यही पिछले साल की तरह से, पिछले साल से अब तक तो यही चल रहा है ना, पिछले अरबईन और फिर ये वाला अरबईन और ये आशूरा अगर हो गया इसी तरह से, खुदा ना करे बंद, तो एक साल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर का मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है इस दफ़ा, अरबईन के लिए, आशूरे के लिए, किसी सिलसिले में भी। पिछली दफ़ा भी एंड में इन्होंने ख़राब कर दिया था अरबईन और अब तक चल रहा है। सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम है बिल्कुल, बट बलूचिस्तान में बहुत टेंस सिचुएशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहा। एयरलाइन पे दोबारा बात कर लेते हैं। लाहौर मशहद, लाहौर सबसे पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली तो ये 30 से स्टार्ट होनी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 30 मई से ईरान एयर टूर चल पड़ी है, चली थी, मुसाफिर आए थे, गए थे। तो ईरान एयर टूर लाहौर मशहद लाहौर की शुरू हो गई है। बीच में कई फ़्लाइट्स इनकी कैंसिल हुई थी, मगर 30 में से अब ये जारी है और हर सैटरडे को ये चलेगी। आज का फेयर जो मेरे पास आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ईरान एयर टूर लाहौर से मशहद, मशहद से लाहौर, और ये चल रहा है, अगर आप लाहौर से मशहद जाते हैं तो ये 62,500 से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा स्टार्ट का मतलब। मशहद से लाहौर अगर आप आते हैं रिटर्न, तो अगर वन वे लेते हैं तो 31,000, 30 से 31,000 रुपये में जा रहा है। और अगर आप रिटर्न फेयर लेते हैं बैक एंड फोर्थ तो वो 84 से 85,000 का है। नाउ दिस इज स्टार्टिंग प्राइस चेंज होती हैं सीट के हिसाब से भी, डेज के हिसाब से भी, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। ताबान एयर का पहले हम देख लेते हैं। ताबान एयर इस वक्त बहुत अच्छी खबर ये आई है कि ताबान एयर मशहद कराची और ताबान एयर तेहरान कराची ये दोनों ऑपरेशनल हो गई हैं और एक होने वाली है। पहले जो हो रही है, चल रही है इस बार, वो ये है कि कराची तेहरान कराची वाली, कराची टू तेहरान जो है वो हर ट्यूसडे को इन्होंने चेंज किया था डेट, तो वो हर ट्यूसडे को ऑपरेशन है और 70,000 टिकट है इसका। टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको यकीन नहीं आ रहा टिकट दिखा देता हूँ मैं। टिकट रिलीज़ किया था हमने पिछली दफ़ा, तो ये एक पैसेंजर को टिकट दिया था कराची तेहरान कराची का। 1 बजे पाकिस्तान टाइम पे निकलती है और यानी 2 बजे ईरान में पहुंचती है, ईरान टाइम में। तेहरान टू कराची अगर आप आ रहे हैं, तेहरान से कराची, तो 45 से 46 हज़ार के बीच में इसका टिकट है। सुबह 8 बजे तेहरान से निकलती है और 11:45 पे ये पाकिस्तान पहुंचती है। इसी के अलावा ये जो रिटर्न टिकट अगर आप लेते हैं तो 1,03,000 रुपये की ये है, लगभग प्लस माइनस 1,000 ऊपर नीचे। अब कराची मशहद कराची की भी टिकट शुरू हो रही है, इनकी अनाउंसमेंट आ गई है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ताबान एयर ट्यूसडे से ये शुरू होगी, 16 जून ऑनवर्ड्स। आप 16 जून से जो है वो ट्यूसडेज को ताबान एयर शुरू हो रही है। कराची मशहद, जो लोग मशहद जाना चाहते हैं, जो कि इसकी रिवायती एयरलाइन थी, पहले भी चलती थी, तो ये अब दोबारा शुरू हो रही है। दुआ करें जंग ना हो तो ये सारी चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी, और भी एयरलाइन दोबारा आ रही हैं इंशाल्लाह। कोयटा वाली भी शुरू हो जाएगी, ज़ाहिदान कोयटा और तेहरान। और इसके अलावा इस्लामाबाद की चल रही है। मेरी फैमिली आई है वंस अगेन। मेरी फैमिली का टिकट 31,000 का मैंने लिया था, 32,000 33,000 इसके दरमियान मिल रहा था। वो जो आई थी वो तेहरान से इस्लामाबाद, पहले मैंने कराची की ली थी, कराची कैंसिल हो गई थी, तो इस्लामाबाद आई थी तेहरान से और मैं लेने गया था उनको रिसीव करने। इस पर पूरा व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा।
مگر فی الحال اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنا ٹکٹ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ویری کرتی ہے. ون وے تہران سے اسلام آباد سستی پڑتی ہے. اسلام آباد تہران شاید 45,000 سے 60,000 تک 65,000 تک کی بھی جاری ہے. یہ ہے اسلام آباد تہران اسلام آباد. اب ریٹس جو ہیں وہ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آج آپ کا اتنا ٹکٹ ہے، کل آپ کا اتنا ٹکٹ ہے. سیٹس، آگے کی سیٹ، پیچھے کی سیٹ، بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں سیٹس کی، ڈیٹ اور ٹائم، ڈیمانڈ اور سپلائی، یہ سب سافٹ ویئر سے چل رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو اسٹارٹنگ پرائز بتا سکتا ہوں، ایگزیکٹ پرائز کبھی کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ گھنٹوں کے حساب سے چینج ہوتی ہیں. گوگل وغیرہ میں کوئی بھی سرچ کرے تو آپ کو ونس اگین نہیں ملے گی. یہ ڈسکاؤنٹ کوڈ آپ لکھ لیں DPAT26. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کیسا استعمال کرنا ہے. آپ ہم سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں. ہم نے دوبارہ اپنی ونڈو جو پاز کر دی تھی جنگ کی وجہ سے دوبارہ شروع کر دی ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کوڈ اگر آپ لیں گے تو آپ کو مزید کچھ ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو دیں گے فلائٹس میں. کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، وہ ساری انفارمیشن میں نے واٹس ایپ چینل پہ ڈال دی ہے. اپنا واٹس ایپ چینل ڈسکرپشن پہ آپ کو مل جائے گا. جب آپ اس واٹس ایپ چینل پہ لینڈ ہوں گے تو اس پہ آپ کو ساری انفارمیشن ہاؤ ٹو پرچیز اے ٹکٹ فرام اس مل جائے گی. یہ کچھ خبریں تھیں آج کی. انشاءاللہ تعالی مزید اپڈیٹس دوں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.